بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف کے ساتھ گزار دی۔ جیسا کہ ایک مرتبہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیٹھے رو رہے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ دنیا کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ دنیا کے افسوس پر رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میں دنیا کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا سفر لمبا ہے اور میرا توشہ تھوڑا ہے۔ فرمایا کہ میں ایسی چڑھائی پر چڑھ رہا ہوں جو اترتی ہے جنت کی طرف یا جہنم کی طرف، مجھے نہیں معلوم کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی ایک مرتبہ بیٹھے رو رہے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ دنیا کے افسوس پر رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں دنیا کے افسوس پر نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب کل قیامت کے دن میں اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گا، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کا حال یہ تھا، اتنا ڈر اور خوف تھا ان کے دلوں کے اندر۔ اسی طرح ان کے غلام تھے جن کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کے بارے میں آتا ہے، یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کی سچی محبت فرمایا کرتے تھے اللہ رب العزت سے، بلکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سالم اللہ رب العزت سے سچی محبت کرنے والا نوجوان ہے۔ اللہ اکبر، نبوت کی زبان سے گواہیاں مل رہی ہیں، کیسے نوجوان ہوں گے؟ اور وہ کیا فرما رہے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نہ مجھے جہنم میں چھوڑیں نہ جنت میں، بلکہ برابر سرابر کر دیں۔ دیکھیں کتنا ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف تھا، اور کتنا وہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے سے ڈرا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کے حالات ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ عبداللہ کتنا پیارا بندہ ہے، اور ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے گواہی دینی پڑی اس دنیا کے اندر کہ کون جنتی ہے تو میں عبداللہ ابن عمر کا نام لوں گا کہ یہ جنتی ہیں۔ سچے عاشق رسول تھے، سنت کے عاشق تھے۔ اور وہ کیا فرماتے ہیں، بلکہ ایک مرتبہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اس آیت پر پہنچے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ آیت سن کر وہ رو پڑے، اتنا روئے کہ گر گئے اور پھر بعد میں تلاوت نہ کر سکے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن اللہ رب العزت کے سامنے ہم پیش ہوں گے، یہ آیت سن کر رو پڑے اور گر گئے، بعد میں ان سے تلاوت نہ کی گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے میں نے جتنے بھی سجدے کیے نمازوں کے اندر، نوافل کے اندر، تہجد کے اندر، جتنے بھی میں نے سجدے کیے، اگر ان سب سجدوں میں سے اللہ رب العزت نے میرا ایک سجدہ بھی قبول فرما لیا تو میری خواہش ہوگی کہ بے شک مجھے ابھی موت آ جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اور ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سبحان اللہ، جن کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس پوری امت میں دین کی سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والی عورت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ آدھا دین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا، اور گھر سے متعلقہ دین صحابہ کرام نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سیکھا۔ کون عائشہ؟ کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے لیے خود پسند فرمایا۔ جبریل امین آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک تصویر لے کر، فرمایا کہ یا رسول اللہ، ان کو اللہ رب العزت نے آپ کے شریک حیات کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر جب سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا تو گواہیاں اللہ رب العزت کی طرف سے آئی
دیکھیں یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بہتان لگا تو گواہی بچے نے دی۔ بی بی مریم اللہ کی ولیہ تھی، بہتان لگا تو گواہی بچے نے دی۔ یہاں جب بہتان سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگتا ہے تو گواہی اللہ رب العزت دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے گواہی آتی ہے، قرآن گواہیاں دیتا ہے، ان کی پاک دامنی کی گواہیاں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہیں اور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی، تو آپ نے فرمایا جبریل امین آئے، آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ جبریل امین ہیں اور یہ اللہ رب العزت کا سلام آپ کی طرف لے کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت سلام بھیج رہے ہیں۔ اتنی بابرکت ہستیاں تھیں وہ، اتنی اونچی ہستیاں تھیں، اور وہ کیا فرماتی ہیں کہ کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی، کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کے دلوں کے اندر ڈر اور خوف تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ کاش میں مٹی ہوتا جس کو ہوا اڑا کر لے جاتی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کاش میں ایک مینڈا ہوتا جس کو میرے گھر والے مجھے اس مینڈے کو کاٹ لیتے، ذبح کر لیتے اور میرا گوشت کھا لیتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ چھٹے صحابی ہیں، یہ چھٹے صحابی یعنی کہ چھٹے نمبر پر ایمان لانے والے صحابی ہیں، یہ چھٹے نمبر پر ایمان لائے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا، آپ علیہ السلام بھی بیٹھے تھے، یہ جب آئے تو صحابہ کرام ان کی کمزور پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، دوسرے پلڑے کے اندر احد پہاڑ بھی رکھ دیا جائے تو اس کی پنڈلیاں بھاری ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اس کی پنڈلیوں کا وزن زیادہ ہوگا۔ اور وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے قیامت کے دن اختیار ملا اور اللہ رب العزت نے پوچھا کہ تمہارا حساب کتاب لے کر تمہیں جنت یا جہنم کر دیں یا پھر تمہیں مٹی کر دیں، تو میری خواہش ہوگی کہ اللہ مجھے مٹی کر دیں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں حساب دے سکوں۔ کیسے صحابہ کرام تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف کے ساتھ گزار دی۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ بیان پسند آیا ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔